بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قربانی کا بیان چل رہا ہے، تو ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ جس جانور کی قربانی کی جاتی ہے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے کہ جس وقت اس کی قربانی کی جا سکے۔ اگر بڑا جانور ہے تو اس کی عمر کتنی ہے، اور چھوٹا جانور ہے تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، ایسے ہی اونٹ ہے تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ایسے ہی جو جانور اندھا ہے تو وہ کتنا اندھا ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، جو کانا ہے، اور ایسے ہی جس کا کان نہیں یا جس کے سینگ نہیں، اور جو جانور ویسے ہی کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، تو وہ کس قدر ہے۔ اور ایسے ہی کوئی جانور ہے کہ وہ پاؤں سے لنگڑا ہے تو وہ کس قدر لنگڑا ہے کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں، تو اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو فرمایا گیا کہ سال بھر سے کم عمر کی بکری درست نہیں۔ بکرا یا بکری ہو، اگر اس کی عمر سال سے کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جب پورے سال بھر کی ہو تب قربانی درست ہے۔ اور گائے بھینس 2 برس کے سے کم کے ہوں گے تو درست نہیں۔ گائے اور بھینس اگر ان کی عمر 2 سال سے کم ہے تو ان کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ جب یہ 2 برس کے ہو جائیں گی، مطلب 2 سال کے ہو جائیں گے، تب ان کی قربانی ہوگی۔ اور ایسے ہی اونٹ ہے تو 5 برس سے یعنی 5 سال سے کم عمر ہے اس کی، تو اونٹ کی قربانی بھی ہم نہیں کر سکتے جب تک اس کی 5 سال مکمل نہ ہو جائیں۔ اور آگے ہم بات کریں گے دمبا یا بھیڑ۔ تو ناظرین، دمبا اور بھیڑ میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ اتنا موٹا تازہ ہے کہ اس کی ایسی دیکھ بھال کی گئی ہو، اس کو اچھا کھلایا پلایا گیا ہو کہ وہ سال بھر کے جانوروں میں 6 مہینے کا دمبا یا بھیڑ چھوڑا جائے اور وہ سال بھر کے دوسرے جو ہے نا سال بھر کے جانوروں کی طرح لگے، تو پھر اس کی قربانی درست ہے۔ اگر وہ ان سے کمزور لگتا ہے یا چھوٹا ہے تو پھر اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ نمبر 9 19 جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو، ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا، تہائی دم یا تہائی دم سے زیادہ کٹ گئی، تو اس جانور کی قربانی درست نہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو، یا ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا، تہائی دم یا تہائی دم سے زیادہ کٹ گئی، تو اس جانور کی قربانی درست نہیں۔ نمبر 20 جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ فقط اپنے 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھے پاؤں کو رکھا ہی نہیں جاتا، یا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا، اس کی بھی قربانی کرنا درست نہیں۔ اور اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس کا سہارا لگتا ہے لیکن لنگڑا کر چلتا ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ نمبر 21 میں فرمایا اتنا دبلا بالکل مریل جانور کہ جس کی ہڈیاں میں بالکل گودا نہ رہا ہو، اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر اتنا دبلا نہ ہو تو دبلے ہونے سے کچھ حرج نہیں،
اس کی قربانی درست ہے، لیکن موٹے تازہ جانور کی قربانی کرنا بہت زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 22 پہ فرمایا گیا جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر کچھ دانت گر گئے لیکن جتنے گرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ نمبر 23 پہ فرمایا کہ جس جانور کے پیدائش ہی سے کان نہیں ہے اس کی قربانی درست نہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں کہ جس جانور کے پیدائش ہی سے کان نہیں اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کان تو ہیں لیکن بالکل ذرا ذرا سے چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ نمبر 24 پہ فرمایا کہ جس جانور کے پیدائش سے ہی سینگ نہیں یا سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گئے اس کی قربانی درست ہے، البتہ بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی درست نہیں۔ نمبر 25 خصی یعنی بدہیا بکرے اور مینڈے وغیرہ کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے خارش ہو اس کی قربانی درست ہے، البتہ اگر خارش کی وجہ سے بالکل لاغر ہو گیا ہو تو درست نہیں۔ نمبر 26 اگر جانور قربانی کے لیے خرید لیا تب کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا اگر جانور قربانی کے لیے خرید لیا تب کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی درست نہیں تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر کے قربانی کرے۔ ہاں اگر غریب آدمی ہو جس پر قربانی کرنا واجب نہیں تو اس کے واسطے درست ہے کہ وہی جانور قربانی کر دے۔ تو ناظرین آج تک ہمارا انشاءاللہ اتنا ہی یہ موضوع تھا۔ اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، تو میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔